نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچانا اور یہ روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہنے والا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ قابل صدر طرح موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جنی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اپنے دوستان شان بیان کیتی ہے، اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست نے میرے دا دوستاں اور میرے دوستان نے میرے نہ دلوں دوستی لائی اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ تمام شیطانی پروگرامہ جو نکل کے قرآن سنت دے مطابق قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے انہاں پھر میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی اور پھر میں انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ اور دولت کبریٰ بخشے۔ یہ میرے دوست ہے، میں دا دوست ہے اور یہ وہ میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا۔ انہاں اللہ والیاں وچوں ایک اللہ والے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے جڑے حضرت شہنشاہ ہند الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے پیر و مرشد سے ایدی محفل چاہیے نا تعلیمات دا دے بارے گفتگو کران گے۔ قرآن کریم کی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جنی میں نے تلاوت کرتا ہوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ دنیا کو خوف ہوئے گا نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور ان اللہ والے وچوں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے نے۔ انیس الارواح دے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے کہ چاشا دی نماز پڑھ کے میں اور دوجے درویش حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ دی خدمت حاضر ہوئے تے آپ نے اپنی زبان مبارک کو فرمایا کہ اس تو بعد رات نو قیام کرن دے بارے آپ نے گفتگو فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص رات نو قیام کرے اور خلقت ستی ہوئے تے اللہ سونا فرشتے نو حکم دندا کہ دوسری رات تک انہوں نگاہ رکھو اور رات تو لے کے دن نکلن تک یہ واسطے بخشش طلب کردے رہو۔ پھر آپ فرمایا کہ اور روایت آیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص جمعے دی رات جمعے دا دن 20 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ایک باری پڑھے تے قیامت دے دن لکھ صدیقاں اور شہیداں دے ہمراہ انہوں اٹھایا جائے گا اور ہر رکعت تو بعد دن رات دا ثواب انہوں ملے گا اور حرف دے بدلے نور پائے گا
اور پل صراط تو آسانی تو گزر جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جڑا شخص قیام کرے اگرچہ اونٹ دی گردن دے مقدار ہی گردن ہلاوے، اس تو بہتر ہے کہ وہ 60 حج اور عمرے کرے، اور رحمت دے دروازے وہ واسطے کھل جاندے نے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ سمرقند دے وچ دوران سفر میں سمرقند پہنچیا تے ایک بزرگ اتھے میں انہوں دی زیارت کی جنہاں دا نام حضرت شیخ عبد الواحد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سی۔ انہوں دی زبان مبارک میں سنیا کہ ایمان دے وچ کچھ مزہ نہیں تا وقت دن اور رات قیام نہ کیتا جائے، تے بس جڑا شخص دونوں کام کردا ہے وہی ایمان دا مزہ چکھدا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر فرمایا کہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک رات نو ستے نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جدوں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آخری حج واسطے گئے تے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ دے دروازے تے آئے اور دروازہ کھولنے دی درخواست کی تاکہ میں رات کعبۃ اللہ دے اندر عبادت کر سکاں، نہ معلوم دوبارہ حج کرنا نصیب نہ ہوئے۔ دروازہ کھل گیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اندر چلے گئے، خانہ کعبے دے دوستوں درمیان آپ نے نماز ادا کرنے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اور دائیں پیر نو اپنے بائیں پیر تے رکھ کے ادھا قرآن شریف پڑھ کے رکوع اور سجدہ پورا کیتا۔ اللہ سن دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ اللہ سونے میں تیری اطاعت ہے ادھا دی نہیں کر سکیا جویں کہ تیری اطاعت کرن دا حق ہے، اور میں تینوں پہچانیا نہیں جویں کہ تینوں پہچاننا دا حق ہے۔ تے غیب تو آواز آئی ہے ابو حنیفہ تو پہچانیا جداں پہچاننا دا حق ہے، اور میں تینوں اور انہوں لوگوں نے جڑے تیرے پیر نے اور وہ لوگ جڑے تیرے مذہب تے چلن گے انہوں سارے میں بخشتا۔ آج دی ساری گفتگو اور آج دی ساری تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو بھی چاہیے دن رات اللہ رب العزت دی بندگی چ گزاری ہے کہ بڑی خوش نصیبی ہے جس شخص نو دن رات اللہ رب العزت دی بندگی، ذکر و تلاوت، استغفار، درود پاک پڑھن اور خدمت خلق کرن دی توفیق میسر آئے۔ سانو بھی چاہیے اگر اسی اولیاء اللہ دی جماعت داخل ہونا چاہنے، اللہ دوست بننا چاہنے ہیں، تو سانو بھی چاہیے تمام شیطانی نفسانی پروگرامہ جو نکلی ہے، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہوئی ہے، گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگرامہ تو الگ ہوئی ہے، قلبن اور ادھا قلبن الگ ہوئی ہے۔ کوشش کرنے دا خیال بھی نہ ہوگے، فنا و نیس دی جمعیت دا کمال حاصل کریے تو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اور سچے اللہ والوں سچے صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی علماء بشاغ دی خدمت حاضر ہوئی ہے، انہوں کو خود فیض کریے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، اپنے اندر انہوں کو نوری جاگ لوائی ہے، اللہ چمبے دی بوٹی لوائی ہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائی، انہیں زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات کر کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح باطن جو پرواز کر دیں کہ چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے، جہدے واسطے رب سونے قرآن کریم فرمایا الی ربکم منتہاہا، ہر نعمت روح ایمان حاصل کرنا ملنی ہے، تے روح ایمان دے بارے قرآن کریم رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہوئے رب سونے نہ جنون نے عشق کر دے،
یہ جنونی عشق کمال نو تاں ہی پہنچے گا اگر انسان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چ فنا ہوئے گا۔ یہ بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ، تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ عشق مولا ہی ہے جڑا انسان نو اللہ دی بارگاہ تک لے جائے گا، نور و ظلمت 70,000 پردے جو گزار کے اللہ دی بارگاہ تک پہنچائے گا۔ ہر کائنات دی ظاہر و باطن دی ہر لہر دے اندر جڑی کشش موجود ہے، اے عشق مولا دا پرتاؤ ہے، جنہوں جدید سائنس جڑے قانون کشش کہندے رہے، لا آف اٹریکشن کہندے رہے۔ عشق مولا نصیبہ والے نصیب ملدا، سانو بھی چاہیے سچی توبہ کر کے راہ مولا دے مسافر بنی، اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کریے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑی خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبہ تر نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔